مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے حد تک عزت کا جو ہے کوئی مجھے نوٹس بھیجا ہے اور ان کو کوئی ذہنی خوف میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا حد تک عزت کا دعویٰ تو وہ بندہ کرے جس کی عزت ہو، جس کی عزت ہوگی تو وہ حد تک کا دعویٰ کرے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی عزت ہے جو میرے حد تک عزت، اور میں اس کے حد تک عزت کے دعوے کو جو ہے وہ جو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ ذہنی خوف میری وجہ سے نہیں ہے، کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ہیں، تو وہ اس کا علاج 50 کروڑ پہ نہیں ہوتا، سستا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو چاہیے وہ 50 کروڑ اور چیز میں مانگے اس نے، ان کو اگر ان کو کوئی علاج چاہیے تو ان کا علاج ہم ذہنی علاج کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ اس ذریعے سے اپنی کمائی نہ کریں، ان کی کمائی کے بہت سے ذرائع اور بھی خیبر پختونخوا میں شروع ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا کے ہر شہری کے زد عام پہ ہے کہ کلاس 4 سے لے کے اور بہت جو ہے سیکٹری کے لیول تک جو پوسٹنگ ٹرانسفر کے جو نرخنامے لگے ہوئے ہیں سی ایم سیکٹری اور سی ایم ہاؤس کے باہر، تو وہ سب کو معلوم ہے کہ کدھر کیا جا رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اب یہ بنوں کے واقعے سے یا دہشت گردی یا جو بھی حالات خراب ہیں ان کے واقعات سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے وہ فوکس کرے لا اینڈ آرڈر کے اوپر، اس کے اپنے ضلع میں، اس کے اپنے علاقے میں، اس کے اپنی زمینوں کے ساتھ اگر جج اغوا ہو رہا ہو، وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہو، وہاں پر فوج کے جوان شہید ہو رہے ہوں، وہاں پر پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہوں، وہاں پر رورل ہیلتھ سینٹرز پہ اگر حملے ہو رہے ہوں، وہاں پر اگر بھتے دیے جا رہے ہوں، وہاں پر اور چیزیں ہو رہی ہوں، تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر پہ جو ہے وہ دھیان دیں۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے صوبائی حکومت کی ہے، جو کہ چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا ہے۔ تو اس چیزوں پہ جو ہے ان کو دھیان چاہیے، ان کو صوبے کی ترقی پہ دھیان دینا چاہیے، اس کو صوبے کی تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے۔ آج 26 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز نہیں ہیں، 34 میں سے 36 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نہیں ہے۔ اور دیکھیں اب میں تو اس وکیل صاحب کو جو ہمارے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، میں اس کو تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا کچھ بات کر رہا ہے، لیکن ان کو صوبائی حکومت نے غلط بیانی پہ مجبور کیا کہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ 26 ایسی یونیورسٹیاں جن کی ہم نے سمری جو ہے گورنر صاحب کو بھیج دی اور وہ سائن نہیں کر رہے ہیں، اور میں نے اپنے ہی سٹاف کو بھیجا کہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، آج تک کوئی سمری نہیں آئی ہے۔ اور صوبائی حکومت کا جھوٹ اس وقت سامنے آ گیا جب 2 دن پہلے 3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے دوبارہ اپنے جو ہے سرچ کمیٹی بنانی ہے اور ہم نے اپنے شاید پی ٹی آئی کے جو ہے یوتھیوں کو وی سی بنانا ہے، اس کے لیے ہم نے دوبارہ، تو ایک طرف کہہ رہے گورنر کے پاس سمری پڑی ہے، دوسری طرف کہہ رہے کہ نہیں ہم نے دوبارہ اس چیز کو کرنا ہے۔ تو لہٰذا غلط بیان سے کام نہ لیں۔ سپریم کورٹ جیسے بڑے محترم ادارے کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھی وہاں پر، میں یہ نہیں کہوں کہ جھوٹ بولے، غلط بیان سے کام لیا ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں۔ صوبے میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہتے تھے کہ ہم یوتھ کی پارٹی ہیں، 3 ارب روپے صرف یونیورسٹیوں کے لیے رکھے، 34 یونیورسٹیوں کے لیے، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی۔ ہیلدی کمپٹیشن کریں، سندھ نے پچھلے سال 20 ارب رکھے، اس سال 25 ارب رکھے، ہیلدی کمپٹیشن کریں، 25 ارب روپے کی جگہ آپ 30 ارب روپے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ سندھ میں اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ختم ہو چکی ہے پچھلی حکومت میں، یہ آج تک اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ختم نہیں کر سکے۔ ہمارے کھیلوں کے میدان ویران پڑے، 15 سال ہو گئے یہاں پر فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی۔ حق تو یہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہاں پر 1 ارب رکھے، اس سال 25 ارب رکھے، ہیلدی کمپٹیشن کریں، 25 ارب روپے کی جگہ آپ 30 ارب روپے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ سندھ میں اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ختم ہو چکی ہے پچھلی حکومت میں، یہ آج تک اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ختم نہیں کر سکے۔ ہمارے کھیلوں کے میدان ویران پڑے، 15 سال ہو گئے یہاں پر فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی۔ حق تو یہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہاں پر ایک ماڈرن ایک اسٹیڈیم ہوتا، جمنیزیم ہوتا، ایک 5 اسٹار ہوٹل ہوتا جہاں پر ہماری پی ایس ایل انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے۔ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں کے سال کے 12 مہینے یہاں پر کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کرکٹ کی اکیڈمی نہیں ہے پورے صوبے میں، حالانکہ یہ صوبہ جو ہے اس میں آدھی ٹیم کرکٹ جو ہے پشتون ہے، ہمارے صوبے سے ان کا تعلق ہے، وہ نہیں ہے۔ کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ اس وقت ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو باتیں کرتے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ہی پشاور میں بڑا اسٹیڈیم ہے، جس سے مجھے بڑا لگاؤ اس لیے ہے اور ہمارے تمام دوستوں کو اس لیے لگاؤ ہے کہ محترمہ شہید نے آخری جلسہ اس اسٹیڈیم میں کیا تھا، ارباب نیاز اسٹیڈیم میں، اپنی شہادت سے 2 دن پہلے۔ اس کا اگر آپ حالت زار دیکھیں لگتا ہے کہ آپ کسی جنگل میں چلے گئے۔ 2017 سے اس کی رینوویشن شروع اور آج تک رینوویشن نہیں ہوئی، آج تک وہ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس چیزوں کے اوپر۔ لہٰذا میں نے اپنے وزیر اعلیٰ اپنے جو ہے انٹیریئر منسٹر سے کہا ہے، وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، کہ جس طرح آپ نے ہمارے وزیر اعلیٰ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم کو بھی اڈاپٹ کر لیں، تاکہ گاؤں کھیلوں کے میدان آباد ہو جائیں۔ کھیلوں کے میدان ویران پڑے ہوئے ہیں، سارے ٹریک سوٹوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی کا کیا حال ہے، کوئی میں آپ کو کرکٹ کی بتائی کہ 15 سال سے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں الزامات تو بڑا لگاتے ہیں کہ ترجمان بھی آ جاتے ہیں، باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ میں نے ترجمان اور وزراء سب کو معاف کیا ہوا ہے، آپ جتنی اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بیانات دیتے دیں،
لیکن جس دن سی ایم بولے گا اس دن میں اس کو جواب ضرور دوں گا. اور یہ میں نے کہا، اور میں نے ابھی تک اس کی کتاب کھولی نہیں ہے، صرف پہلا چیپٹر کھولا ہے. لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ صوبے میں کنفرنٹیشن ہو. میں چاہتا ہوں کہ امن و امان پہلی پریورٹی ہے، کاروبار دوسری پریورٹی ہے، روزگار ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے. اس پہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. لہٰذا آپ جو جس صوبے پہ آپ الزامات لگاتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، آج تک تو سندھ نے نہیں بھیک مانگی کہ میرے پاس تنخواہیں نہیں ہیں. سندھ تو کبھی نہیں رویا کہ میرے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے امداد دی جائے، میں یہ کروں گا. لیکن ہمارے صوبے والے تو روز کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ نے 10 سال حکومت کی ہے، آپ نے خزانہ کہاں کیا ہے؟ ہم نے یہ پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا 2008 سے 13 تک، جب حالات خراب تھے، جب آپ لوگوں نے قربانی دی، جب سیاسی جماعتوں نے قربانی دی، جب سول سوسائٹی نے دی، پولیس کے نوجوانوں افسران نے دی، فوجی نوجوانوں اور سربراہوں نے دی. انہوں نے اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے قربانی دی، اور ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آج یہ صوبہ دوبارہ بدامنی کا شکار ہو گیا ہے. تو آپ کی حکومت تھی، آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں اس صوبے کو بدامنی کی طرف لے کے گئے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج دوبارہ کہتا ہوں، اور یہ پھر بھاگے گا کہ وزیر اعلیٰ کو میں ہر فورم پہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی پی ٹی آئی کا کوئی ٹی وی چینل ہے، میرے ساتھ مناظرے کے لیے آ جائیں کہ آپ کی 10 سالہ کارکردگی کیا ہے آپ کی پارٹی کی، اور آپ کی سال کارکردگی کیا ہے. میں آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں. سبجیکٹ اپنا چن لیں، کس اس پہ کرنا چاہتے ہیں، چینل اپنا چن لیں، اینکر اپنا چن لیں. لیکن یہ پھر بھاگے گا جیسے اسلام آباد کے ہائی وے پہ بھاگا تھا. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اس صوبے کے امن کے لیے، اس صوبے کی ترقی کے لیے ڈائلاگس چھوڑیں اور عملی اقدامات کریں. شکریہ. ابھی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اتحاد ہونے جا رہا ہے. آپ تازہ ترین صورت حال کے سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان کی اس بات پہ اتفاق کر کے ہیں کہ ہم تمام صوبائی اسمبلی اور منظر جو بھی کمیشن ہم ڈیزائن کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کرنے کی قابل ہے یا پھر پوزیشن آ جاتی ہے؟ اس سے قبل پہلے بھی پی ٹی آئی نے 2 اسمبلی سے استعفے دیے تھے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا ابھی اگر استعفے دیتے ہیں تو اس کا کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں میں ہمیشہ ڈائلاگز ہوتے رہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو، سنی اتحاد کونسل تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کیسے سیاسی جماعت تصور کر لیا. مجھے پتہ نہیں ہے کون سا فتویٰ ہوگا. یہودیوں کو مسلمان بھی کرنا پڑے گا، فتویٰ وہ بھی دینا پڑے گا. مولانا صاحب ایک سیاسی شخصیت ہیں اور چن کے وہ بدلے لے رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ اسد کیسر کو روزانہ پیشیں لگوا رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی ایک سیاسی جیت میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ اسد کیسر ان کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں. اور صوبائی جو ان کے صدر ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو گالیں نکال رہے ہوتے ہیں، کیا لغبات نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اپنے صوبائی صدر سے بیانات دلوا دیں کہ مولانا صاحب اور میں ایک ہی ٹرک پہ سوار ہوں گے اور ہم اکٹھے جو ہے صوبے کے لیے کام کریں گے. اچھی بات ہے. سیاست میں ہماری بھی پی ایم ایل این کے ساتھ بہت زیادہ پولرائزیشن تھی ایک زمانے میں. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا، ہم نے قوم سے معافی بھی مانگی کہ ہمارے غلط جو ہے ماضی میں شاید ہمارے حرکات ہوئے ہوں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات اچھی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کا جو مینڈیٹ اکثر ان کو جو سیٹیں ملتی تھیں وہ خیبر پختونخوا سے ملتی تھی. تو مال غنیمت جو مولانا فضل الرحمان سے لوٹا گیا ہے وہ تو پی ٹی آئی میں تقسیم کی گئی. تو پہلی بات تو یہ کہ ٹی او آر یہ ہونا چاہیے کہ جو مال غنیمت انہوں نے وہ ہے وہ واپس کرے مولانا فضل الرحمان کو، جو انہوں نے شاید کل اشارہ بھی دیا. لیکن کل انہوں نے میرے خیال میں ان کے غور صاحب نے جو ان کے ابھی چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہماری کوئی ایسی بات چیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں ہوئی. یہ ان کا اپنا ایک جو بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی جمہوری چیزیں ہوتی ہیں ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈھول باجے توتیوں کی نہیں ہوتا. ڈھول باجے توتیوں کا علیحدہ پلیٹ فارم ہے، وہ اس سے رابطہ کریں. اگر پارلیمنٹ میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہے، مجھے بھی شاید ہو، میری پارٹی کو بھی ہوں، ہمارا ایک پلیٹ فارم موجود ہے جہاں سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو ہمیں ایک ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ چور دروازہ بند کرنا چاہیے. اگر 2018 میں آر ٹی ایس کی تحقیقات صحیح ہو جاتی تو آج یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں رو رہے ہوتے. لہٰذا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھتے ہیں، ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ کل جو آنے والا جو الیکشن ہے اس میں ایسی چیزیں نہ ہوں، تاکہ ہم دوبارہ اس چیز پہ نہ روئیں کہ ایسی چیز ہوئی ہے یا ایسی چیز ہوئی ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں کہاں تک یہ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی بیان پہ جو ہے مولانا فضل الرحمان سے مکر چکے ہیں. اسد کیسر صاحب کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ جی مولانا صاحب یہ بات ہوئی نہیں تھی.
تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن مولانا صاحب بڑے زیرک سے سزان ہیں، وہ کچی جو ہے وہ گیٹیاں نہیں کھیلیں گے۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ ساؤتھن ڈسٹرکٹ جو ہے زیادہ قانونیت ہے، یہ ٹیررزم وہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صبح گورنر شفٹ کی طرف جا رہا ہے، گورنر رولز کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، میں ایک ایسی جماعت سے، جمہوری جماعت سے تعلق رکھتا ہوں کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ سیاسی یتیموں کو میں سیاسی شہید بناؤں، ٹھیک ہے؟ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ سیاسی یتیم جو پھر رہے ہیں وہ سیاسی شہید ہوں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے یا ان کے پاس ہے، یہ کام کریں، یہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کریں۔ ان کی غیر سنجیدگی کا یہ مظاہرہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نہ اسمبلی کا سیشن بلاتے ہیں اس کے اوپر، پی ٹی آئی کے وہ پابندی کے اوپر تو بات وہ کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، تو کیا آپ نے ہمارے شہداء کی بات کی وہاں پر؟ کیا آپ